ونبينا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ایماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من سنن المرسلین النکاح السواک الحیاء والتعطر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تؤذنی فی عائشۃ فإن لم يخج وحی وأنا صوب فی عائشہ صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت آمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو 1.25 لاکھ نبیوں کی اور 313 رسولوں کی سنت ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا السواک کو مسواک کرنا یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، وتعطر اور خوشبو لگانا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، الحیاء اور حیا کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، والنکاح اور نکاح کرنا یہ بھی 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے مجھے اذیت نہ دینا، میں محمد عربی کی 11 بیویاں ہیں، کسی بیوی کے بستر پہ وحی کا نزول نہیں ہوتا، لیکن جب میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر پہ آرام فرماتا ہوں تو خدا قرآن بنا کے میں محمد کے سینے پہ نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں پردے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب الشہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان الشہر امتی۔
آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ جو ماہ رجب کی تعظیم کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو شعبان کی تعظیم کرے نبی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء کرام شعبان کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امتی ماہ شعبان کا مہینہ پائے اور ماہ شعبان کی تعظیم کے لیے ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو کوئی شعبان کا مہینہ پائے اور ماہ شعبان میں 700 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت تمہیں معلوم ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور نبی کے ایک غلام نے 700 مرتبہ درود کا تحفہ نبی کے لیے بھیجا ہے، اس درود کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ خدا کے فرشتوں کی ایک جماعت کو درود کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، پھر عرض کرتی ہے اے اللہ ہمارے لیے اور کوئی حکم ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس امتی نے یہ درود پڑھا ہے قیامت تک خدا کے سارے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو امتی ماہ شعبان کا مہینہ پائے اور ماہ شعبان میں 300 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن میں نبی اس امتی کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں جو 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، جب وہ 4 رکعت نوافل پڑھ کے فارغ ہوگا اللہ پاک اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ اللہ کے نبی اب افطار نہیں کریں گے، اور جب اللہ کے رسول روزوں کو افطار کرتے ہمیں لگتا کہ اب اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہ رکھیں گے۔ ایک دن میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سیدہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کی زندگی ہے یا اس کی زندگی کی انتہا ہوگی، اور میں نبی ماہ شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا وصال لکھا جائے اس حال میں لکھا جائے میں نبی روزے کی حالت میں ہوں۔ آج موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں نے عورت مارچ کے نام پر ایک مارچ کیا ہے جس میں معاذ اللہ انہوں نے طرح طرح کے نعرے لگائے ہیں۔ ان میں سے کچھ نعرے ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن کچھ نعرے ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آج ملک پاکستان کی عورتوں کو دیکھ لیں اور زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ پھر فیصلہ کر لینا ظلم ان عورتوں پہ ہو رہا تھا یا ظلم آج کی مسلمانوں کی بیٹیوں پر ہو رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا بیوی کو اس خامد کے ساتھ زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر خامد فوت ہو جاتا 4 ماہ 3 ماہ 2 ماہ یا 1 ماہ تک بیوی کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا،
حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وہ تاب نہ لگ سکتی اور اس کی روح جسد عنصری سے پرواز کر جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا، اگر باپ کا وصال ہو گیا اس کے سوتیلے بیٹے اپنی جو ہے وہ دوسری ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا، جس عورت کو حیض یا نفاس کی بیماری میں مبتلا دیکھتے یا اس سے بول چال چھوڑ دیتے یا اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے یا اسے مکان کے ایک کمرے میں بند کر دیتے یا اسے جا کے جنگل میں چھوڑ آتے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی کی آمد پر، جس سال میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی اس لڑکی کو زندہ درگور کر دے اور ماں پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دے۔ ہم نبی کا میلاد صرف اس لیے نہیں مناتے کہ 12 کو نبی کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، شیطان کو بھی نجات ملی ہے، اللہ نے تمام عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ سائل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ بیٹی تو رحمت ہے، آپ نے تمام عورتوں کو بیٹے کیوں عطا فرمائے؟ فرمایا اگر ان عورتوں کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی، ان کی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، گھر میں ماتم ہوتا، گھر میں رونا دھونا ہوتا، اس لیے میں رب نے ان کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ میں محمد کے میلاد کی خوشی میں ہر عورت کی گود ہری بھری ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی کی جب آمد ہوئی، میرے اور آپ کے نبی نے آ کے لوگوں کو بتایا، آپ نے فرمایا عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت دادی بھی ہے، عورت نانی بھی ہے، عورت بہو بھی ہے، عورت ساس بھی ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت، اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت، اگر بیوی ہے تو خاوند کے لیے جنت۔ میں قربان جاؤں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پر کہ جس کا بابا نبیوں کا سردار ہے اور جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں اور شوہر جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہے۔ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، آج تک کسی مذہب نے، کسی فرقے نے، کسی جو ہے ملک والے نے وہ حقوق نہیں دیے جو حقوق میرے اور آپ کے نبی نے ماں بیٹیوں کو دیے۔ لیکن آج کی معاذ اللہ ایسی بھی بد کردار عورتیں اس معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے حقوق کے نام پر اسلام آباد میں ریلی نکالی، روڈوں پہ ریلی نکالی اور یہ کہا کہ معاذ اللہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اور ان عورتوں نے فرانس کے جھنڈے اٹھائے، اور آپ تمامی جب آپ جانتے ہو کہ فرانس وہ ملک ہے جو ہر مہینے ہر آئے دن نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی، آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی گئی، صرف آپ کی قیمت لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سال تک مصر میں قید سالی کا عذاب نازل فرمایا۔ 7 سال تک مصری بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے، اور جب بچہ آپ کا غلام نہ بنا اس وقت تک مصر کی قید سالی ختم نہ ہوئی، مصر سے عذاب نہ اٹھایا۔ تو جو آج کی مائیں بیٹیاں ہیں اگر ایسے ملک کا جھنڈا اٹھائے پھرتی ہیں جو ہر روز میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو پھر ملک پاکستان میں کرونا نہ آئے تو اور کیا آئے گا؟ ملک پاکستان میں زلزلے نہ آئے تو اور کیا آئے گا؟ ملک پاکستان میں آندھی طوفان نہ آئے تو اور کیا آئے گا؟ یہ عذاب کی جڑ ہی یہی چیز ہے، جب نبی کی شان میں گستاخی ہو اور امتی سر جھکا کے بیٹھا رہے، اللہ پاک اس ملک پر عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے۔
پھر ان عورتوں نے جس حقوق کا دعویٰ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ جھنڈے تو انہوں نے اٹھائے اور ایک بینر پہ انہوں نے تحریر میں یہ لکھا کہ معاذ اللہ میری عمر 9 سال کی تھی اور اس کی عمر 50 سال کی تھی، مجھے چپ کروایا گیا اور اس کا ذکر آج بھی معاذ اللہ مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں چلا اس کا کیا معنی ہے۔ وہ لکھنے والی لکھتی ہے کہ معاذ اللہ میری عمر 9 سال کی تھی، اس کی عمر 50 سال کی تھی، مجھے معاذ اللہ چپ کروایا گیا اور اس کا ذکر آج بھی معاذ اللہ مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ میری عمر 9 سال کی تھی، حضور کی عمر 50 سال کی تھی، معاذ اللہ میرا زبردستی نکاح ہوا اور آج بھی اس نبی کا ذکر مسجدوں میں ہوتا ہے، مجھے پوچھنے والا نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر جب کوئی غازی اڑتا ہے، ملک پاکستان میں کوئی مجاہد پیدا ہوتا ہے، پھر ان کی گردنیں کٹتی ہیں، پھر ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں۔ قانون ہے نا جی، آپ قانون سے رجوع کریں، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ میں پوچھتا ہوں ادارے والوں سے، اگر آج ہم خاموشی میں بیٹھے رہیں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ قاد سادی آئے جو مصر میں آئی تھی، پتھروں کا عذاب ہمارے ملک پر آئے، کورونا وائرس جیسا عذاب ہمارے ملک میں آئے، سیلاب اور زلزلے میرے پاکستان میں آئے۔ ہم نہیں چاہتے قانون ہاتھ میں لینا، نہ ہم درس دیتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جہاں اسلامی لوگ ریلی نہیں نکال سکتے، ان جیسی بدکار عورتوں کو کس نے اجازت دی ہے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں اور ساتھ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کریں؟ آپ نے تو تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میری عمر 9 سال ہے، 9 سال کی عمر میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک میری ماں آئی، میری ماں نے مجھے غسل دیا، میرے سر پہ کنگھا کیا، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی انصار کی 70 عورتیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا اے میری ماں یہ میرا استقبال کیوں کر رہی ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو، تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری ماں نے مجھے تیار کیا، جب دلہن بن کے میں نبی کے گھر میں روانہ ہوئی، دوسرے دن ولیمہ ہوا، میرے اور آپ کے نبی نے ولیمے میں دودھ تقسیم کیا۔ کیا میرے نبی کو مال کی کمی تھی؟ کیا معاذ اللہ میرے نبی کو کوئی ادھار دینے والا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا جبریل تیرا خدا کے خزانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی آقا میں پر ماروں نا تے ساری زمین سونے کی بن جائے۔ آپ نے فرمایا جبریل تو پر مارے گا، میں محمد اگر ارادہ کرو خدا کی ساری خدائی جو ہے وہ سونے کی بن جائے۔ آپ نے پیالے میں دودھ دے کر اپنا ولیمہ کیا، اپنی تمام امت کو یہ تعلیم دی ہے اے میرے امتی رشتہ داروں کو جلانے کے لیے زیادہ کھانے نہ بنانا، زیادہ جوڑے نہ بنانا، صرف ایک دودھ کا پیالہ پیش کر دینا اور فخر کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ ہے غریبوں والا امامہ۔ اب یہ بات رہی کہ معاذ اللہ وہ 9 سال کی تھی اور یہ جو تھے معاذ اللہ 50 سال کے تھے۔ بدبخت تو نے اگر عربی پڑھی ہوتی تجھے پتا ہوگا اہل عرب کی بچیاں جو 9 سال کی تھیں وہ آج کے 20 سال کے برابر تھی۔ ان کی خوراک ایسی ہے، آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں میں بچیاں جلدی جوان ہوتی ہیں۔ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، ایک ہی پانی ہے،
وہ کہتے خوراک کا اثر ہے، بچیاں جلدی پروان چڑھتی ہیں۔ اہل عرب میں 9 سال کی بچی جو تھی وہ 18 سال کے برابر تھی۔ اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں جو کہتے زبردستی ہوا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا، میرے اور آپ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو بلایا، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو بیٹی کے بارے میں؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ میری بیٹی ہے، اگر باپ اپنی بیٹی کا دفاع کرے گا لوگ کہیں گے دیکھو جی باپ اپنی بیٹی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے بڑا ہی پیارا سوال کیا، عرض کی اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں یہ رشتہ کیسے ہوا؟ یہ اس کا جواب ہے۔ عرض کی آقا مجھے یہ بتلائیں یہ رشتہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا میں ایک رات سویا ہوا تھا، جبریل ریشمی لباس میں حضرت عائشہ کو لپیٹ کے میرے پاس لائے۔ عرض کی آقا آپ کے رب نے اس لڑکی کے لیے آپ کے رشتے کا انتخاب کیا ہے، محبوب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ فرماتے میں نے مسکرا کے کہا جبریل جب رشتہ بھیجنے والا خدا ہو اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہو اور لے کے آنے والا جبریل ہو، میں محمد کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ عرض کی آقا رشتہ بھیجنے والا خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کی آقا آج کا کوئی عادل بندہ رشتہ کروا دے وہ کہتا ہے میرے رشتے میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، جس کا رشتہ عرشوں پہ رب فرما رہا ہے وہ ہماری ماں کل بھی پاک تھی، ہماری ماں آج بھی پاک ہے۔ آپ نے کہا حضرت عثمان آپ بتاؤ حضرت عائشہ پر بہتان لگا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا آقا میرا تو یہ عقیدہ ہے آج تک آپ کے اتری ہوئی قمیض پر، علماء کہتے بدن پر، میں کہتا ہوں قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا ہے آج تک سرکار کی اتری ہوئی قمیض پر مکھی نہیں بیٹھی۔ فرمایا جو خدا آپ کے پاک کپڑوں پر ایک ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ خدا کب گوارا کرے گا آپ کے پاک بستر پہ ایک ناپاک عورت آ کے بیٹھے؟ آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا، آپ نے فرمایا علی شیر خدا آپ کیا کہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول اگر معاذ اللہ ہماری ماں سے ایسی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے، آپ اتنے حسین و جمیل ہو، آپ کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ان چاروں نے اپنی اپنی بات بیان کی، اب فیصلہ چلا گیا رب کے دربار میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، میں قرآن میں سورہ نور کو ذکر کر دیتا ہوں تا قیامت حافظ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر سورہ نور کی تلاوت کرتے رہیں گے، محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا، صدیقہ کا بھی ذکر ہوتا رہے۔ سمجھ آئی؟ چاہیے وہ 9 سال کی تھی تو یہ معاذ اللہ 50 سال کے۔ اور اگلی بات میرے نبی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر آپ کو آقا کتنی چیزیں آپ کو پسند ہے؟ فرمایا 3۔ آقا جب آپ کو 3 پسند ہے مجھے بھی 3 پسند ہے۔ اگر نبی 2 کہتے یہ نبی کے ایسے یار ہیں، یہ کہہ دیتے آقا مجھے بھی 2 پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اپنی پسند بیان کرو۔ عرض کی آقا میرا مال ہو، آپ کے قدم ہو، اپنا سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کرو، یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور اللہ نے قبول بھی فرمائی، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا فائدہ اسلام کو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر دوسری بات، عرض کی آقا آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، ان آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتا رہوں، یہ ادا بڑی پسند ہے۔ تیسرا عرض کی آقا اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے، جب وہ بیٹی جوان ہو جائے میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے نکاح میں پیش کروں، یہ ادا بھی بڑی پسند ہے۔
رشتہ کروانے والا خدا ہے، دینے والا صدیق ہے، تو کون ہوتی ہے؟ اگر تجھے حضرت عائشہ سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت کرتی ہے حضرت عائشہ سے، میں تجھے اپنی ماں کا عقیدہ بتاؤں۔ جب میرے نبی کا وصال ہوا، سیدہ فرماتی ہے میں نبی کی قبر پہ جاتی تھی۔ قبر پہ جانا شرک نہیں ہے، میری ماں کی سنت ہے۔ تے حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو والدین کی جائز سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا میرے بابا کا وصال ہوا، میں قبر پہ جاتی تھی۔ پھر فرمایا میرے بیٹے روحانی حضرت عمر کا وصال ہوا، میں جاتی تھی لیکن نقاب پہن کے جاتی تھی، میں وہاں پردہ کر لیتی تھی۔ ماں ایسا کیوں؟ فرمایا جن کا پہلے وصال ہوا وہ میرے شوہر ہے، اور اسلام میں بیوی شوہر سے پردہ نہیں کر سکتی۔ بعد میں جن کا وصال ہوا وہ میرے بابا ہیں، اسلام میں بیٹی باپ سے پردہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا تیسرا جن کا وصال ہوا، رشتے میں تو میرے بیٹے ہیں لیکن ہیں غیر محرم، نبی کی بیویاں مومنوں کے لیے مائیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے غیر محرم ہے، میں وہاں جا کے پردہ کرتی تھی۔ دنیا کو بتا دیا تو کون ہوتی ہے نعرہ لگانے والی، جسم بھی میرا مرضی بھی میری، نہ میری ماں نے یہ عقیدہ دیا ہے جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، اما عائشہ فرماتی ہے میں نبی کے روزے پہ جاتی نقاب نہ کرتی، بابا کا وصال ہوا میں جاتی نقاب نہ کرتی، میرے بیٹے عمر کا وصال ہوا جاتی نقاب کرتی۔ بتاؤ بھی پردہ کس سے کیا جاتا ہے، زندہ سے یا مردہ سے؟ زندہ سے۔ میری ماں کا عقیدہ تھا نبی بھی زندہ ہے، نبی کے دونوں یار قبر میں زندہ ہے۔ ان کے دوسرے نعرے کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے دوسرا یہ نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، چاہے میں نکاح کروں یا نہ کروں، نکاح کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں، نکاح کے علاوہ اور بھی بڑے کام کاج ہیں، میری مرضی ہے کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں۔ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے ہیں، یہ سیاستہ میں موجود ہے۔ پہلا، جس عورت کے ساتھ ملاپ کیا جاتا وہ عورت اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لہرا دیتی۔ آج یہ جھنڈا اٹھائے پھر دی ہے نا، انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیسی عورتیں ہیں، کیسے باپ کی بیٹیاں ہیں، کیسے بھائیوں کی بہنیں ہیں۔ وہ جھنڈا گاڑ دیتی تھی تاکہ سمجھ جاتا ہر بغیرت کہ یہاں پہ ایک بغیرت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ منتظر ہے کب مجھ سے فائدہ اٹھایا جائے، کب مجھ سے جمع کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے یہ طریقہ حرام ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ایجاد ہوا، اہل عرب لمبے اور قداور شخص کو دیکھ دے، اپنی عورت کو اس کے پاس بھیج دے تاکہ یہ اس سے فائدہ اٹھائے، حمل ٹھہرے اور اس جیسا معاذ اللہ بچہ پیدا ہو۔ تیسرا طریقہ کیا تھا، ایک عورت ایک ہی رات میں 10 آدمیوں کے ساتھ جمع کرتی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا اسے سامنے رکھ کے 10 آدمیوں کو لین میں کھڑا کر دی، جس کے مشابہ بچہ زیادہ ہوتا سمجھو یہ اس کی بیوی بن گئی۔ میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی، آپ نے فرمایا یہ تینوں طریقے حرام ہیں۔ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منا، فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے۔ یہ قبر میں لاکھ کہتا رہے اے آقا میں آپ کا غلام ہوں، آقا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں،
حضور کہہ دیں گے میں تجھے نہیں جانتا بدبخت، تو نے تو میری سنت پہ عمل نہیں کیا۔ یہ تو عورتیں ہو کر یہ نعرہ لگاتی ہیں، میں مردوں کے بارے میں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بہت بڑا عابد بزرگ تھا، ساری زندگی اللہ کی عبادت اس میں گزری ہے، ایک دن بیوی کا وصال ہو گیا، دوبارہ نکاح نہ کیا۔ یہ ہمارے جوانوں میں بیماری ہے، یا تو جوانی میں دیر سے نکاح کرتے ہیں اور ہاتھ سے اپنا نطفہ خارج کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں، بعد میں یہ نہ کہنا کہاں لکھا، صوفیاء فرمائے جو بیٹا اور جو بیٹی اپنے ہاتھ سے اپنا خون نکالے، رشتہ بھی تھا مال بھی تھا، ماں باپ نے دیر سے نکاح کروایا، نکاح نہ کروانے میں ماں باپ کی سستی تھی، فرمایا یہ خون پیالے میں جمع کر کے ماں باپ کو پلایا جائے گا۔ ہاں بھائی پی نوش کر، تجھے نہیں پتا تھا بچی جوان ہے، تجھے نہیں پتا تھا تیرا بیٹا جوان ہے، تیرے پاس نکاح کا مال بھی تھا، اچھا رشتہ بھی موجود تھا، تیرا بیٹا اس فعل میں کیوں جو ہے مبتلا ہوا؟ عابد کہتا ہے میں نے دوسرا نکاح نہ کیا، یہ سوچ کے ساری رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، ہر دن میں اللہ کو یاد کروں گا۔ کہتا ہے ایک رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اٹھا کے مجھے پہلے آسمان پہ لے گئے۔ پوچھا کون؟ فرمایا منحوس آ گیا ہے۔ دوسرا دروازہ کھلا، پوچھا کون؟ کہا منحوس آ گیا ہے۔ 7 دروازوں تک یہی صدا لگتی رہی اور دیکھو منحوس آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا فرشتوں میرا جرم کیا ہے؟ ارے سارا دن روزے میں گزارتا ہوں، ساری رات میں قیام میں گزارتا ہوں۔ اس نے کہا جب سے تیری بیوی تیرے نکاح میں تھی تو عبادت کرتا تھا، تیرے اعمال انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے، اور جب سے تیری بیوی کا وصال ہوا ہے تیرے سے چند جرم واقع ہوئے ہیں، اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، فرمایا قیامت تک کے لیے منحوس رہے گا۔ بخاری لے کر ہے حدیث، وہ کہتے ہیں 3 بندے اما عائشہ کے پاس آئے، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں سارا سال روزہ رکھوں گا۔ اما عائشہ فرماتی رات کو نبی آئے، میں نے نبی کو بتلایا، آقا آپ کا ایک صحابی کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے ساری رات میں قیام کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ بتا دے ان کو جا کے، میں نبی روزے رکھتا بھی ہوں، میں نبی روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزے رکھنا بھی میری سنت ہے اور روزوں کو چھوڑنا بھی میری سنت ہے۔ میں آدھی رات عبادت بھی کرتا ہوں، آدھی رات سو بھی جاتا ہوں، کیونکہ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، آنکھوں کا حق ہے آپ اسے آرام دیں، دماغ کا حق ہے کہ آپ اسے آرام دیں۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو جو میری سنت سے اراض کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کوئی ایک صحابی آپ دکھا دے جس نے نکاح نہ کیا ہو، اور تو نعرے لگاتی ہے میری مرضی میں نکاح کروں یا نہ کروں۔ دوسرا انہوں نے نعرہ لگایا، دوسرا کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میرے جسم پہ میری مرضی چلے گی، چاہے میں پردہ کروں یا نہ کروں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ جسم بھی میرا ہے تو مرضی بھی۔ میں کہتا ہوں تیرا کہاں سے ہے؟ آج بھی کسی مذہب کے عالم سے یہ فتویٰ لے لے، انسان اپنی باڈی کے اعضاء کی تجارت کر سکتا ہے، آنکھ بیچ سکتا ہے، گردے بیچ سکتا ہے، خون بیچ سکتا ہے، اپنا دل بیچ سکتا ہے، مجبوری کے تحت مسئلہ الگ ہے۔ کہا کوئی مسلمان اپنی آنکھیں سیل کر سکتا ہے، اپنا دل گردہ بیچ سکتا ہے؟ علماء نے فتویٰ دیے نہیں۔ انہوں نے پوچھا وجہ، کہا بیچی وہ چیز جاتی ہے جو اپنی ہو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، بیچی وہ چیز جاتی ہے جب آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کی اپنی ہو۔ فرمایا جسم تیرا کہاں سے ہے؟
تو اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، تیرا کہاں سے؟ دنیا کو بتایا ہے جسم بھی اللہ کہتے مرضی بھی۔ اللہ کا نام لینے میں ہچکرانا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وہ ظالم ہو کے روڈ پہ اس طرح کے نعرے، آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہو، جسم بھی اللہ کہتے مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اب کہتی میری مرضی میں پردہ کروں یا نہ کروں۔ آؤ، ایک صحابی نے دوسرے کو کہا تجھے ایک جنتی عورت کا دیدار نہ کراؤں؟ اس نے کہا کون سی؟ وہاں پہ اسود کے لفظ ہے، یعنی سیاہ، وہ لفظ میں نہیں استعمال کرتا، ادب کے خلاف ہے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے استعمال کیا، ٹھیک ہے اپنی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ کہا صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ آپ چلتی پھرتی عورت کو جنتی کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایک دن نبی کے پاس یہ آئی روتی ہوئی، کہتی ہے آقا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کرو یہ دورے ختم ہو جائے، اس مرض سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ وَإِن شِئْتِ صبرت فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ آپ نے فرمایا بیٹی چاہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بیماری دور کر دے گا، اگر تو صبر کر، صبر تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی آقا اس لیے نہیں آئی کہ آپ میری بیماری دور کروا دے، مسئلہ یہ ہے جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو صحابی نے جواب دیا، صحابیہ نے، آقا جب دورے پڑتے نا تو دوپٹے کا ہوش نہیں رہتا، میری بے پردگی ہوتی ہے، میرے بال کھلے رہتے ہیں، گھر میں باپ بھی آ رہا ہے، گھر میں بھائی بھی آ رہا ہے، گھر میں جوان بھی آ رہا ہے۔ آج کی بیٹی کو تو پرواہ ہی نہیں نا، پہلے دور تھا پتہ چلتا تھا ابا گلی میں آ گئے، بیٹیوں نے دوپٹے ٹھیک کر لیے، بیٹیوں نے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور آج جو کال تک نعرہ لگاتی تھی دوپٹہ پہننے سے ہمارا سانس بند ہوتا ہے، نقاب پہننے سے ہمیں سانس میں مشکل ہوتی ہے۔ اللہ نے کورونا کی ایک جھلک دکھائی ہے، سب سے زیادہ نقاب انہوں نے پہنے ہیں، بتا دیا نہ جسم تیرا نہ مرضی، جسم بھی اللہ کہتے مرضی بھی اللہ کی ہے۔ آقا مرگی کے دورے پڑتے جسم برہنہ ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، اس نے صبر کیا، اللہ نے بیماری سے نجات بھی عطا فرمائی تھی، اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ محل میں بیٹھی ہیں، غسل کر کے آئیں، گیلے بال ہیں، دوپٹہ اڑا ہوا ہے، صرف بال کا چوتھائی حصہ آپ کا نظر آ رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، فرمایا عورت اگر نماز پڑھی ہے، وہ اعضاء جن کو چھپانے ہیں، اگر ان کا چوتھائی حصہ نماز میں کھلا رہا اور 3 تسبیحات کی مقدار کھلا رہا، فاسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ زبیدہ نے اپنی کنیز کو کہا او فلاں غلام کو بلا کے لاؤ۔ غلام بڑا غیرت مند تھا، جیسے ہی اندر داخل ہوا دیکھا کہ بی بی کا جو ہے بال کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے، فوراً باہر چلا گیا۔ غلام تھا، آزاد نہیں تھا، غلام تھا، باہر چلا گیا۔ زبیدہ نے کہا کنیز وہ غلام نہیں ہے جس کو بلایا؟ کہا بلایا تو تھا، آیا بھی تھا، دیکھا ہے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی مجال کیسے ہوئی؟ بنا کلام کے وہ چلا گیا میرے محل سے، جاؤ اس غلام کو واپس بلاؤ۔ غلام آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا تجھے پہلے جو بلایا تھا حضرت میں آیا تھا تو کلام کیوں نہیں کیا؟ خاموش کھڑا رہا۔ فرمایا بتا ورنہ تیری گردن کاٹتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کے بالوں کا چوتھا حصہ ذرا سا نظر آ رہا تھا، مجھے شرم آ گئی، نمک میں آپ کا کھاتا ہوں۔ ہائے اے زبیدہ کا نمک کھانے والا، زبیدہ سے حیا کر رہا ہے، تو رب رسول کی روٹیاں کھاتا ہے، تے طریقے انگریزوں کے، ہندوؤں کے۔ بیٹی مسلمان کی آج چھتوں کی زینت بنی ہوئی ہے، آج ہر بیٹی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ان پہ ظلم کرو، میں یہ کہتا ہوں تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو۔
میرے نبی نے بھی تو تربیت کی ہے زہرا کی، میں آگے ذکر کرتا ہوں کیسی تربیت دنیا ناز کرتی ہے زہرا کے قدموں پر. ہم آج بھی سلام پیش کرتے ہیں سیدہ زہرا کو. زبیدہ نے کہا تو نے میرے بال دیکھے ہیں؟ اس نے کہا. فرمایا جاؤ باہر گئے، کنیز کو کہا کینچی یا استرا لیا، سارے بال موڑ دیے. اس نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا او کنیزہ تجھے مسئلہ نہیں پتا، اور جن بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے ان بالوں کو جسم پہ سجاؤں گی، قیامت کے دن یہ بال مجھے جہنم میں لے جائیں گے. فرمایا وہ بال ہی میرے جسم پہ نہ رہے جن بالوں پہ غیروں کی نظر پڑ گئی ہے، جن بالوں کو غیروں نے دیکھ لیا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے دعا کی. کون ہے؟ بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر دریا کے کنارے آستانہ بنا لیا. دنیا کے تمام وزیر گئے منانے کے لیے. حضرت آپ کی سلطنت کو نقصان ہے، آپ کی بادشاہت کو نقصان ہے، خدا را واپس چلو. آپ نے ایک سوئی لے کے دریا میں پھینک دی. فرمایا اس کو نکال کے لے آؤ، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. غوطہ زنی کرتے رہے، سوئی نہ ملی. آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں یہ سلطنت کیسی ہے. فرمایا او سمندر کی مخلوق، او اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق، میری سوئی مجھے لا دو. ہر ایک مچھلی نے منہ کھولا، کسی کے منہ میں سونے کی ہے، چاندی کی ہے، پیتل کی ہے. فرمایا نا یہ میری نہیں ہے، میری سوئی لا دو. ایک مچھلی آئی، اس نے لوہے کی سوئی نکال دی. فرمایا وزیر جب اس سلطنت میں بیٹھا تھا میرا بیٹا بھی میری بات نہیں مانتا تھا، اور جب سے رب رسول کا فقیر بنا ہو آج خدا کی ساری خدائی میری فرما برداری کر دی رہی ہے. وہ ابراہیم بن ادم دعا کر رہے ہیں اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا فلاں بستی میں جا، وہاں ایک لڑکی بکریاں چرا رہی ہوگی، وہ آپ کی پڑوسن. حیران ہو گئے، لڑکی میں اتنا بڑا ولی. آپ کہتے ہیں جب میں صحرا میں گیا میں نے دیکھا جوان بچی ہے، سر پہ ڈبل دوپٹہ ہے، نقاب پہنا ہے، باپرد ہے. میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام یا ابراہیم بن ادھم. آپ کہتے ہیں میرے ہوش اٹھ گئے. اور بیٹی تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ فرمایا جس خالق نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اس خالق نے مجھے نام بتایا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی عمل بتا، اللہ نے جنت میں میرا پڑوسی کیوں بنایا ہے؟ فرمایا جب سے بالغ ہوئی ہوں میری ماں نے تعلیم دی تھی بیٹا جسم کو ڈھانپ کے رکھنا. کیلا اگر چھلکے میں ہو مکھی نہیں بیٹھتی، کیلا چھلکے میں ہو مکھی نہیں بیٹھتی. پریکٹیکل کرنا ہے، کیلے سے چھلکا اتار پھر دے. سمجھ گئے ہوں گے اشارہ؟ عورت اگر پردے میں ہو کسی غیر محرم کی ضرورت بھی نہیں. وہ مسلمان بیٹی کو دیکھے جے عورت بے پرد ہو تو پھر بھوکے فقیر کی طرح نگاہیں پیچھا کرتی ہیں. آپ نے فرمایا جب سے بالغ ہوئی جسم کو ڈھانپ کے رکھا ہے، اللہ نے جنت میں ولیوں کا پڑوسی بنا دیا ہے. آج ان بیٹیوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور تمہاری عظمت کو سلام ہے. جو گھر سے نکلتی نہیں، جو نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے زہرا کی کنیز جا رہی ہے، فاطمہ کی غلام جا رہی ہے، صدیقہ کی بیٹی جا رہی ہے، آدم اور حوا کی بیٹی جا رہی ہے. سمجھ آئی؟ میں اچھا جس بات پہ پریشان ہوں نا، جو بات وہ مجھے ستاتی ہے، ان کے بھائی کدھر گئے؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والیوں. ان کے ماں باپ کدھر ہیں؟ ان کے بھائی کدھر ہیں؟ ان میں یاد رکھنا مرد کی غیرت کا اندازہ عورت کو دیکھ کے لگتا ہے. عورت کیسی ہے؟ اب نبی کے صحابہ کی غیرت کیا تھی؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت سعد کو لے کر جنگ میں گئے. حضرت سعید کو کہا تو نے مجاہدوں کی بیویوں پر پہرا دینا ہے. اے میرا نچوڑ ہے، دو باتیں اس کو لے کے جانا ہے. آپ نے فرمایا مجاہد کی بیویوں پہ پہرا دینا ہے، لکڑی کا سامان بھی دینا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی دینا ہے. نبی تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. حضرت سعید
حضرت سعد کے دروازے پر گئے، بند کل بابا، 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی اور فرمایا میری بہن پردہ کرو، لکڑیاں لے کر آیا ہوں، اور میری بہن پردہ کر لکڑی لے کر آیا ہوں۔ ایسے نہیں منہ اٹھائے کسی کے گھر میں چلے جائے۔ سعید کی بیوی کسی کام میں مصروف تھی، نہ سن سکی، حضرت جو ہے وہ سعد کی بیوی، سعید اندر داخل ہوئے، سامنے سعد کی بیوی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب صحابی کی گفتگو سنو، کہتی ہے اخرج یا سعید، او سعید میرے گھر سے باہر نکل جا۔ تجھے مسئلہ نہیں معلوم مومن عورتوں کے گھر میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ آپ فرماتے لکڑیاں پھینکی چلا گیا۔ نبی تبوک سے واپس آئے، خطاب شروع ہوا، میں نبی کے سامنے آئے، نبی نے چہرہ پھیر لیا، میں ادھر بیٹھا، نبی نے چہرہ ادھر کو کر لیا، میں ادھر کو بیٹھا، نبی نے چہرہ ادھر کو کر دیا۔ میں نے کہا آقا میرے ماں باپ قربان جائیں، ناراض ہو؟ او میرے نبی نے تاریخی جملہ عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ آپ نے فرمایا او سعید، تو کیا سمجھتا ہے نبی تبوک میں ہے اور تو نبی کی نگاہ نبوت کو نہیں جاتا؟ ارے بیٹھا میں تبوک میں تھا، لیکن تبوک میں بیٹھ کر میں مدینے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، میرا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ایک میرا جذبہ ہے۔ وقت تھوڑا ہے، معذرت کے ساتھ، اللہ آپ کو آباد رکھے، اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مسئلہ سمجھے گا، میرے نبی ناراض ہو گئے، حضرت سعید گھر بیٹھے پریشان ہیں۔ ایک مسکین بیٹی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، بابا 4 دن سے آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، 4 دن سے نہ آپ سو رہے ہیں، 4 دن سے میں نہیں سو رہی، اے میرے بابا مجھے بتا کیا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹی نبی ناراض ہے۔ بابا نبی ناراض ہے، آؤ نبی کو راضی کرو نا۔ فرمایا بیٹی بڑی کوشش کی ہے، نبی راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا بابا آؤ میرا ہاتھ پکڑو، اور میرے بابا آؤ میری انگلی پکڑو، میرے ساتھ جاؤ، میں اس نبی کو اپنی مسکینی کا واسطہ دوں گی، میں اس نبی کو اپنی یتیمی کا واسطہ دوں گی، میں اس نبی کو کہوں گی آقا ایک بیٹی آپ کے سامنے جھولی پہلاتی ہے، میں اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرا بابا نہیں سویا، مجھے نیند نہیں آتی، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے بابا نے کھانا نہیں کھایا، مجھے بھوک نہیں لگتی، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے بابا نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ سعید کہتے ہیں میں بیٹی کو لے کر در رسول پر گیا، بیٹی نے فریاد کی، فریاد پہ فریاد کرتی رہی۔ آپ نے فرمایا بیٹی قرآن کہتا ہے سائل کو خالی نہ بھیجو، آج میں نبی تجھے خالی نہ بھیجتا، تو بھی ایک بیٹی ہے جس کو تیرے باپ نے دیکھا ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ارے وہ بھی کسی کی ماں ہے، ارے وہ بھی کسی کی ساس ہے، ارے وہ بھی تو ایک محرم ہے، تیرے بابا کا جرم بڑا ہے، آقا میرے باپ کا کیا ہوگا؟ فرمایا فکر نہ کر، آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں، آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے، آج کے بعد فاطمہ بنت محمد تیری بہن ہے۔ حضرت سعید کو بھیج دیا گیا، 40 دن جنگلوں میں رہ رہے، 40 دن۔ جرم کتنا تھا جرم مسلمانوں؟ صرف ایک غیر محرم کو، ایک غیر محرم کو غیر اختیاری نظروں سے دیکھا ہے، اور تیری بچیاں نعرہ لگاتے پھرتی ہے ارے جسم میرا مرضی میری، میں پھر بھی یہی کہوں گا جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی، مرضی بھی اور مرضی بھی، جان بھی اللہ کی ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہے۔ 40 دن بعد میرے نبی نے بلال کو بلایا، فرمایا مجھے بتا میرے یار سعید کا کیا حال ہے؟ آقا صبح کو روتا ہے، شام کو روتا ہے، 40 دن سے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میرے یار کو کہہ دے اللہ اور اس کے رسول نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ اور اس کا رسول تجھے ملا رہا ہے۔ بلال کہتے ہیں میں نے جب جا کے دیکھا سعید نے اپنی زلفوں کو ایک درخت کے نیچے باندھ کے رکھا تھا سزا کے طور پر، میں نے کہا صدیق اور تجھے مبارک ہو، نبی راضی ہو گئے ہیں، نبی بلا رہے ہیں۔
حضرت سعید نے ایسے خوشی سے چھلانگ ماری، آدھی زلفیں درخت کے ساتھ رہ گئی، آدھے بال سر کے ساتھ رہ گئے، خون کے تازے قطرے گر رہے ہیں، اور دوڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھا، روح جسد انصری سے پرواز کر گئے۔ جب حضرت سعید کا وصال ہوا، میرے نبی نے ایک سفید چادر کو منگوایا، آپ نے چادر رحمت کی اس کے اوپر ڈالی، فرمایا جاؤ رے سعید کی بیٹی کو بلا کے لاؤ۔ ابھی بیٹی کو نہیں بتایا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹی دربار رسول میں دوڑتی ہوئی آئی، کبھی سعید کے قدموں کو چومتی ہے، کبھی سعید کی آنکھوں کو چومتی ہے، کبھی سعید کے چہرے کو چومتی ہے، کبھی سعید کے سینے لگاتی ہے۔ آقا دیکھو نا میرے بابا کو 40 دن جدا رہا ہے، آج تو چین کی نیند سو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، تیرے والد کا وصال ہو گیا۔ بیٹی دربار رسالت میں اتنا روئی، جبریل امین نبی کے دربار میں آ گئے، آقا آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر اس بیٹی نے صبر نہ کیا اور اگر یہ چاہتی ہے ہم اس کے باپ کو زندہ کر دیتے ہیں، اگر یہ چاہتی ہے صبر کرے گی، ہم اس کے اور اس کے باپ کو قیامت کے دن آپ کے ساتھ جنت میں بھیجیں گے۔ آپ نے کہا سعید کی بیٹی بتا، عرض کی بابا صبر کرتی ہو، قیامت کے دن آپ کے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مومنوں کی بیٹیاں تھیں۔ مسئلہ سمجھو، آخری مسئلہ، اگر آپ نے ان بدکار عورتوں کو نہ روکا اس کی سزا کیا ملے گی؟ حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو بلایا جائے گا، ہاں بھئی بے نمازی تھی اور تو بے پرد تھی، جا میری جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گی اللہ ٹھہر جائیں، میرے خاوند کو میرے ساتھ بھیجیں۔ فرمایا تیرے خاوند کا کیا جرم ہے؟ فرمایا روز طلاق کی دھمکیاں دے کر اپنی ہر جائز ناجائز بات منوا لیتا تھا۔ مجھے تو اس نے بیٹی نہیں سمجھا نا کسی کی، روز دھمکیاں دیتا تھا طلاق دے دوں گا۔ اے نادان، تیرے باپ نے اگر تیری ماں کو طلاق دی ہوتی تو اس دنیا میں نہ ہوتا۔ اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام عورت کو طلاق دینا ہے۔ شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو نے طلاق دے دیا، میری ماں کی بات نہیں مانتی طلاق دے دیا، باپ کی بات نہیں مانتی طلاق، ان باتوں پہ طلاق دی جاتی ہے؟ تو نے تو شریعت کا مذاق اڑا دیا، رب رسول کی شریعت کو تو نے کھیلنا شروع کر دیا۔ فرمایا جاؤ بھائی اس کے خاوند کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہے گی اللہ ٹھہر جائیں، میرے باپ کو بھی بلائیں۔ کیوں بھائی اس کا کیا جرم تھا؟ فرمایا جب سے بالغہ ہوئی اس نے مجھے پردے کا نہیں کہا، اس نے کبھی نہیں کہا بیٹی دوپٹہ پہننا ہے، ارے اس نے کبھی نہیں کہا غیر محرم کے سامنے نہیں جانا، ارے یہ تو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے شہروں کے چکر لگواتا تھا۔ دیکھ میرے حسن کو، دیکھ میری بیٹی کو، یہ بغیرت تھا، اس کو میرے ساتھ جہنم میں بھیجے۔ حکم ہوگا باپ بھی جہنم میں جائے، اے اللہ ٹھہر جائیں، ابھی مجرم باقی ہیں، میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ بیٹے کو لایا جائے گا، ہاں بھی اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا روز لڑتا تھا، کبھی کھانے پہ لڑتا تھا، کبھی لباس پہ لڑتا تھا، کبھی جوتوں پہ لڑتا تھا۔ آج تک بیٹے نہیں کہا ماں تو نے نہ، وہ غیر محرم ہے، اپنے جسم کو ڈھام، یہ تو گلیوں میں ماں کے ساتھ گھومتا تھا، اس کو بھی جہنم میں لے کے جائے۔ حکم ہوگا جہنم میں جا، اے اللہ بھی جرم مجرم باقی ہے۔ فرمایا میرے بھائیوں کو بلائیں، میں ان کی غیرت تھی، چھت پہ جانے سے غیرت نہیں آتی، تو نے تعلیم کیا دی، تربیت کیا دی، ان کی میں غیرت تھی، میں ان کی عزت تھی۔ یہ تو خود ہاتھ میں فون پکڑاتے تھے، اوے فلاں لڑکا امیر ہے میسج کر نہ ذرا، اوے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، غیر محرموں کی باتیں گھر میں آ کے بتاتے تھے۔ فرمایا یوں ایک عورت 5 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ مواد تو کافی تھا، وقت ختم ہو گیا ہے، کیا کہتے ہو؟ ایک شعر پڑھ کے نا، ایک شعر سرائکی کا شعر ہے، سرائکی کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے سبق ہے میرے موضوع کا جو خلاصہ جو میں نے محنت کی ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ جسم تیرا نہ جان تیری،
اے ترکا رب رحمان دا ہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ اور میری جان تے میری مرضی ہے، میری جان تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے۔ میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے غیب وہم گمان انسان دا ہے۔ تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے۔ اب آپ نے بولنا ہے جسم بھی اللہ کا مرضی بھی، جسم بھی اللہ کا مرضی بھی، اور جسم بھی اللہ کا مرضی بھی۔